ٹیسٹ کے اندر آپ لوگوں کو اس طرز کو مد نظر رکھ کر اسیس کیا گیا ہے جو آنے والی بورڈ پالیسی ہے۔ تو عزیز طلبہ کرام، آپ اس ٹیسٹ کی بدولت نیکسٹ جو آپ تیاری کریں گے تو امید ہے کہ آپ اسی طرز پر کریں گے جو کہ 2022 کے اندر بورڈ کو ریکوائرڈ ہے۔ تو آئیے ہم اس ٹیسٹ کی آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایم سی کیوز ہے، کوا ڈیش چیز کے پاس مسرور ہوتا ہے۔ تو کوا کس چیز کے پاس مسرور ہوتا ہے؟ کوا باورچی خانے کے پاس مسرور ہوتا ہے۔ تو اس کا درست جواب ہوگا کہ کوا باورچی خانے کے پاس مسرور ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہے، بوسہ گاہ خلائق کون سی جگہ ہے؟ بوسہ گاہ خلائق جبل ثور ہے۔ جبل ثور آ جائے یا غار ثور آ جائے تو اس وقت درست جواب جبل ثور ہوگا۔ اور نمبر 3 ہے، ملکی پرندے اور دوسرے جانور سبق ہے، یہ صنف ادب کے لحاظ سے کیا ہے؟ تو یہ مضمون تمثیل نگاری ہے۔ نمبر 4، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہو چکی تھی بات، قرارداد، دیکھ بھال کوئی نہیں۔ تو حضرت ابوبکر سے پہلے ہو چکی تھی قرارداد۔ روزانہ محنت کرنے والے بہت کم ڈیش ہوتے ہیں، فکر مند، خوددار، بے غرض، کاہل۔ تو روزانہ محنت کرنے والے بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ سویرے جو کل آنکھ میری کھلی کس ادیب کا افسانہ ہے؟ منشی پریم چند، پطرس بخاری، امتیاز علی تاج، مرزا غالب۔ سویرے جو کل آنکھ میری کھلی یہ پطرس بخاری کا افسانہ ہے۔ یہ آپ کو جو ایم سی کیوز دیا گیا ہے، یہ ایم سی کیوز سبق امتحان کی ایکسرسائز میں سے، اشارات تدریس میں سے دیا گیا بیٹا۔ نمبر 7، زنانہ مکان میں گھسنا معیوب رکھتے تھے اہل طیف، اہل یمن، اہل عرب۔ تو زنانہ مکان میں گھسنا معیوب رکھتے تھے اہل عرب۔ النشاط کس کی کوٹھی کا نام ہے؟ النشاط سردار اختر کی، سردار تجمل کی، سردار عبدالرؤف کی، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو النشاط سردار تجمل کی کوٹھی کا نام تھا۔ سبق شاعروں کے لطیفے میں انشاءاللہ خان کس کی ملاقات کو ہے؟ میر درد کی، جرت کی، غالب کی، سودا کی۔ تو انشاءاللہ خان جرت کی ملاقات کو آئے۔ الو کی کتنی قسمیں بتائی جاتی ہیں؟ 30، 25، 20، 50۔ تو الو کی 20 قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ بیدارہ نے کس کو آ کر جگایا؟ ماں کو، سلیم کو، نصوح کو یا حضرت بی کو؟ تو بیدارہ نے سلیم کو آ کر جگایا۔ بندے پر رتی برابر اثر نہیں ہوتا، نصیحت کا، وصیت کا، امتحان کا، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو بندے پر رتی برابر اثر نہیں ہوتا، امتحان کا۔ تو عزیز طلبہ، یہ 12 ایم سی کیوز ہم نے کیے۔ اگلے 12 کے لیے آئیے ہم نیکسٹ چلتے ہیں۔ ایم سی کیوز نمبر 12 کے بعد ایم سی کیوز نمبر 13 ہے کہ میاں کتنے بجے دفتر جایا کرتے تھے؟ میاں صبح 10 بجے، 8 بجے، 7 بجے یا شام 10 بجے۔ تو میاں صبح 10 بجے جایا کرتے تھے۔ سبق امتحان کے مصنف کا کیا نام ہے؟ کرنل محمد خان، مرزا فرحت اللہ بیگ، میرزا ادیب، سید امتیاز علی تاج۔ تو سبق میں امتحان کے مصنف کا نام مرزا فرحت اللہ بیگ ہے۔ الغرض ہمارے بنگلے کا مزاج ہر زاویے سے تھا شاہانہ، عاجزانہ، امیرانہ، خاکسارانہ۔ تو الغرض ہمارے بنگلے کا مزاج ہر زاویے سے تھا امیرانہ۔ ایبٹ آباد میں واقع ہے پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، کاکول اکیڈمی، ہائی کورٹ۔ ایبٹ آباد میں کاکول اکیڈمی واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کے بعد کیا جمع تھا؟ تلواریں، امانتیں، کھجوریں، نعمتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کے وقت امانتیں جمع تھیں۔ ڈیش پیدا کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے؟ آرام، روٹی، نام، شہرت۔ تو روٹی پیدا کرنے کے لیے محنت ضروری ہے۔ ڈیش کے کلام پر تکرار کرنے والے مرید تھے۔ اب یہاں پر یہ ایک ایم سی کیوز تھا تھوڑا، جس کو اب نمبر کے طور پر بھی دیا جا سکتا ہے
کہ میر اور مرزا کے کلام پر تکرار کرنے والے کس کے مرید تھے؟ تو خواجہ باسط کے یہ مرید تھے۔ اگر یہ MCQs اس طرح آ جائے کہ خواجہ باسط کے مرید کن کے کلام پر تکرار کرنے والے تھے، تو یہ پھر ہوگا میر اور مرزا کے کلام پر تکرار کرنے والے تھے۔ تو بہرحال اس کے فل ان دی بلینکس کی جگہ پر آئے گا میر اور مرزا، کہ میر اور مرزا کے کلام پر تکرار کر رہے تھے۔ للو کا کردار کے سبق میں شامل ہے؟ للو کا کردار سبق آرام و سکون میں شامل ہے۔ طالب علم نے 2 سال میں ڈیش کورس پاس کیا، نام کا، دہم کا، انٹرمیڈیٹ کا، لا کا۔ طالب علم نے 2 سال میں لا کلاس کا کورس پاس کیا۔ غالب کی کتاب کی نشاندہی کریں۔ زاد راہ، آب حیات، کات برہان، یادگار غالب۔ تو غالب کی کتاب کات برہان ہے۔ دارالامان کس شہر کو کہا گیا؟ مکہ کو، مدینہ کو، طائف کو یا جدہ کو؟ تو دارالامان مدینہ کو کہا گیا۔ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، یہ کس نے کہا تھا؟ سودا نے، جرت نے، غالب نے، آتش نے؟ تو میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، یہ سودا نے کہا تھا۔ سبق ڈرامہ آرام و سکون میں میاں کا کیا نام ہے؟ اشفاق، اشتیاق، مشتاق یا اسحاق؟ تو ڈرامہ آرام و سکون میں میاں کا نام اشفاق ہے۔ ماسٹر جی سے کون سے برخورداروں کی خیریت پوچھی گئی؟ نامولود، نومولود، شیرخوار یا تابع فرمان؟ تو میاں سے نامولود برخورداروں کی خیریت دریافت کی گئی۔ سلیم ڈرتا ڈرتا گیا مدرسے، بازار، مسجد، اوپر۔ تو سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا۔ مرزا غالب کو لوگ خط لکھتے تھے، محبت بھرے، بیرنگ، دکھ بھرے، جذبات بھرے۔ تو مرزا غالب کو لوگ خط لکھتے تھے بیرنگ۔ ماں کی گود میں کون سویا تھا؟ لڑکی، سلیم، بلی، بیدارہ؟ تو ماں کی گود میں لڑکی سوئی تھی۔ کتنی راتیں غار میں گزاریں؟ 2، 3، 4، 5؟ تو غار میں 3 راتیں گزاریں۔ سبق ہجرت نبی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تجمل کے سیکٹری کا نام کیا تھا؟ اختر، نیازی، بابا یا رؤوف؟ تو تجمل کے سیکٹری کا نام رؤوف تھا۔ کون سا کھیل سلیم کو ناپسند تھا؟ شطرنج، گنجفہ، کرکٹ، فٹ بال؟ تو سلیم کو گنجفہ ناپسند تھا۔ پہاڑی کوا لمبا ہوتا ہے 1 فٹ، 1.5 فٹ، 1.5 انچ، 2.5 فٹ؟ تو پہاڑی کوا 1.5 فٹ لمبا ہوتا ہے۔ سبق قدر ایاز میں جس بنگلے کا ذکر ہے اس بنگلے کا رقبہ کتنا ہے؟ 1 ایکڑ، 2 ایکڑ، 3 ایکڑ، 4 ایکڑ؟ تو قدر ایاز میں جس بنگلے کا ذکر ہے اس کا رقبہ ہے 2 ایکڑ۔ ہمیں اپنے محلے اور قصبے میں داخل ہونے والے ہر اجنبی کی کرنی چاہیے نگرانی، جاسوسی، عزت، چھان بین۔ ہمیں اپنے محلے اور قصبے میں داخل ہونے والے ہر اجنبی کی کرنی چاہیے چھان بین۔ میاں اکیلے بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ سبق نسو اور سلیم کی گفتگو کے مطابق کتاب پڑھ رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، شطرنج کھیل رہے تھے، خط لکھ رہے تھے۔ تو میاں کتاب پڑھ رہے تھے۔ سبق امتحان کے مطابق طالب علم کا دوست کون تھا؟ پرنسپل صاحب، منشی صاحب، گارڈ صاحب، چوکیدار صاحب؟ سبق امتحان کے مطابق طالب علم کا دوست تھا منشی صاحب۔ مبتدی اکثر روتا ہے، سوتا ہے، غافل ہوتا ہے، گھبراتا ہے؟ تو مبتدی اکثر گھبراتا ہے۔ تکان اور حرارت تھی بیوی کو، تجمل کو، میاں کو، بچے کو؟ تو تکان اور حرارت تھی میاں کو۔ غار ثور میں کھانا لے جاتی تھیں حضرت عائشہ، حضرت اسماء، حضرت حفصہ، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ تو غار ثور میں کھانا لے جاتی تھیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ بالے خانے پر لوٹا لینے کون گیا؟ سلیم، بیدارہ، حضرت بی یا تجمل؟ تو سبق نسو اور سلیم کی گفتگو کے مطابق لوٹا لینے بیدارہ گئی۔ نیکسٹ ہے ہدف کی جمع کیا ہے؟ اہداف، ہدفیں یا ہداف؟ ہدف کی جمع ہے اہداف۔ کاہلی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، 3، 4، 5؟ تو یہ سبق کاہلی کی ایکسرسائز میں سے دیا گیا ہے، سوال نمبر 7 میں سے۔ تو کاہلی کی 2 اقسام ہیں۔
وہ کہانی جس کی بنیاد حقیقی زندگی پر ہو اور زندگی کا کوئی ایک دور اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے تمام تر رنگوں کے ساتھ موجود ہو، وہ کیا کہلاتا ہے؟ ناول، افسانہ، ڈرامہ یا مضمون۔ اس تعریف کے مطابق ایسی کہانی کو ناول کہا جائے گا۔ ڈرامہ بیگم کی بلی کس ادیب کا ہے؟ مرزا ادیب، منشی پریم چند، سید امتیاز علی تاج، کوئی نہیں۔ تو ڈرامہ بیگم کی بلی سید امتیاز علی تاج کا ہے۔ امتیاز علی تاج کا ایک مشہور ڈرامہ انارکلی ہے، اور ایک کے سلیبس کا حصہ ہے آرام و سکون، اور اسی کی ایکسرسائز میں اشارات تدریس میں بتایا گیا کہ اس کا ایک اور ڈرامہ بیگم کی بلی بھی ہے۔ تو سیاہ کا متضاد کیا ہے؟ اپوزٹ کیا ہے؟ اس کا الٹ کیا ہے سیاہ کا؟ تاریکی، اندھیرا، سیاہ یا سفید؟ تو سیاہ کا متضاد سفید۔ مرکب کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، 3، 4، 5۔ تو عزیز طلبہ، مرکب کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں مرکب تام اور ایک ہے مرکب ناقص۔ سی کلاس بنگلے ملتے تھے میجر کو، کرنل کو، جنرل کو، کسی کو نہیں۔ تو سی کلاس کے بنگلے ملتے تھے ہمیشہ کرنل کو۔ امام بخش ناصر جلسہ میں پہنچے تو جلسہ شروع تھا، جاری تھا، زوروں پر تھا، ختم ہو چکا تھا۔ امام بخش ناصر جلسہ میں پہنچے تو جلسہ ختم ہو چکا تھا۔ فاتح خیبر کس کا لقب ہے؟ حضرت ابوبکر کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا یا حضرت علی کا؟ فاتح خیبر لقب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دہشت گردی ختم کرنے کے لیے کس کے ساتھ کام کرنا ہوگا؟ فوج کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، عوام کے ساتھ، سب کے ساتھ۔ تو دہشت گردی ختم کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا سب کے ساتھ۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے تھے، یہ کس کو معلوم ہو چکا تھا؟ حضرت امیر کو، حضرت ابوبکر کو، حضرت اسماء کو، حضرت عمر کو۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے تھے، یہ معلوم ہو چکا تھا حضرت امیر کو۔ عام طور پر آہوازاری کی دعوت دی جاتی ہے بلبل کو، کوا کو، الو کو، شتر مرغ کو۔ تو عام طور پر آہوازاری کی دعوت دی جاتی ہے بلبل کو۔ منشی پریم چند کب پیدا ہوئے؟ 1880، 1882، 1884، 1888۔ تو منشی پریم چند پیدا ہوئے 1880 میں۔ دعا اور فیض کے مقابلے میں تازیانے کے قائل تھے؟ الگو، جمن، شیخ جمراتی، گوڈر شاہ۔ تو دعا اور فیض کے مقابلے میں تازیانے کے قائل تھے شیخ جمراتی، کہ یہ شیخ جمراتی وہ ہیں جو الگو اور جمن کے استاد تھے۔ جمن کے والد تھے، اور الگو اور جمن دونوں جمن کے والد شیخ جمراتی سے پڑھا کرتے تھے۔ خالہ نے کہا جمن نے مجھے ڈیش روٹی کپڑا دینے کا وعدہ کیا، ہمیشہ صبح شام عید برات پر تا حین حیات۔ تو خالہ نے کہا جمن نے مجھے تا حین حیات، مطلب جب تک زندگی باقی ہے، روٹی کپڑا دینے کا وعدہ کیا۔ طالب علم کو ایک ممتحن نے کتنے نمبر دیے؟ سبق امتحان کے مطابق 2، 3، 4، 0۔ طالب علم کو ایک ممتحن نے 2 نمبر دیے۔ مرد باید کے ڈیش نشود، غضبناک، المناک، دردناک، ہراساں۔ تو مرد باید کے ہراساں نشود۔ بلیاں دن بھر کیا کرتی رہتی ہیں؟ گھومتی ہیں، سوتی رہتی ہیں، میک اپ کرتی رہتی ہیں، ڈانس کرتی رہتی ہیں۔ تو سبق ملکی پرندے دوسرے جانور کے مطابق بلیاں دن بھر میک اپ کرتی رہتی ہیں۔ ماسٹر جی کو سفید جھالر والے تکیے پر تصویر کڑھی تھی کس چیز کی؟ مور کی، بارہ سنگھے کی، بیل کی یا مارخور کی؟ تو ماسٹر جی کو جو سونے کے لیے بستر دیا گیا، اس میں جو تکیہ تھا، اس تکیے کے اوپر جو تصویر تھی، وہ تصویر تھی بارہ سنگھے کی۔ طالب علم کے والد صاحب کتنے بجے آ کر صحن میں بیٹھ جاتے تھے؟ 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے یا 9 بجے؟ تو طالب علم کے والد صاحب 11 بجے صحن میں آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ صلح پسند کون آدمی تھا سبق پنچایت کے مطابق؟ الگو، جمن، شیخ جمراتی یا گوڈر شاہ؟ تو سبق پنچایت کے مطابق صلح پسند آدمی تھا جمن۔ میاں دفتر جانے کے لیے کیا تلاش کرتا ہے؟ صافہ اور تسبیح، ٹوپی اور شیروانی، جوتا اور صافہ یا کوئی اور چیز؟ تو میاں دفتر جانے کے لیے ٹوپی اور شیروانی تلاش کرتا ہے۔ اختر تجمل کے ہاں کتنے عرصے سے مہمان تھا؟ 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال؟ اختر تجمل کے ہاں 2 سال سے مہمان تھا۔ پرچہ کتنے بجے تقسیم ہوتا تھا؟
10 بجے، پونے 10 بجے، 11 بجے یا پونے 11 بجے۔ تو سبق امتحان کے مطابق پرچہ جو تقسیم ہوا وہ 10 بجے تقسیم ہوا۔ کون سے پرندے کا عقیدہ ہے کہ زیادہ فکر کرنا اعصابی بنا دیتا ہے؟ تو سبق کے مطابق کوا وہ پرندہ ہے، کوا وہ پرندہ ہے کہ جس کا عقیدہ ہے کہ زیادہ فکر کرنا اعصابی بنا دیتا ہے۔ الو دن بھر کیا کرتا رہتا ہے؟ ہو کرتا ہے، آرام کرتا ہے، تو کرتا ہے یا کچھ نہیں کرتا؟ تو الو دن بھر آرام کرتا ہے۔ خون بہا کس کے برابر ہے؟ ایک خون بہا 200 اونٹ، 100 اونٹ، 10 اونٹ، 500 اونٹ۔ تو خون بہا یہ 100 اونٹ کے برابر ہے۔ سبق ہجرت نبوی کے اندر یہ وضاحت دی گئی ہے کہ کچھ قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو نعوذ باللہ گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں خون بہا کے طور پر دیے جائیں گے۔ تو 100 اونٹ ایک وہ رقم ہے، مقرر ہے کہ جو اگر کسی کو قتل کر دیتا ہے، غلطی سے قتل اگر ہو جاتا ہے تو اس کا قصاص نہیں لیا جاتا بلکہ دیت لی جاتی ہے۔ تو قتل کی دیت جو ہے وہ 100 اونٹ ہے۔ تو خون بہا کا یہ مطلب ہے کہ خون بہا کس کے برابر ہے پھر؟ 100 اونٹ۔ تو جو ناجائز قتل کا ہو جائے اور اس کی اگر دیت ادا کی جائے گی تو وہ دیت 100 اونٹ کی قیمت کے برابر ادا کی جائے گی۔ استاد کی بہت خدمت کی خوب رکابیاں مانجھیں، جمن نے، الگو نے، خالہ نے، سٹھانی نے۔ تو استاد شیخ جمراتی کی بہت خدمت خوب رکابیاں مانجھیں الگو نے۔ جمن کی خالہ کے وارث کتنے تھے؟ 2 بیٹے، 3 بیٹے، 4 بیٹے۔ تو جمن کی خالہ کا وارث کوئی نہیں تھا، اس لیے اس نے جمن کو اپنی زمین ہبہ کے طور پر لکھ دی تھی۔ تو عزیز طلبہ، یہ MCQs آپ نے دیکھے ہیں، اپنے درست آنسر بھی آپ نے دیکھ لیے۔ تو اس حوالے سے آپ نے پریشان ہونے کی کوئی زیادہ اپنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، بلکہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنا لرننگ پروسیس اور زیادہ بڑھانا ہے، اپنا نالج اپنی کتاب کے اندر اپنے پیٹرن کو دیکھنا ہے، اپنے سبق کو دیکھنا ہے اور مزید اپنی اسٹڈی پر آپ نے توجہ کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔